मैं उसके प्यारे दोस्तों खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाओ जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुमा आमीन। अजीज़ों, आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कलाम खुदा को सुनते हैं, परखते हैं, समझते हैं और फिर उसको कलाम खुदा को आगे शेयर करते हैं, आगे लोगों तक पहुंच जाते हैं। ये भी एक मुनादी है और खुदावंद आपको इस मुनादी के वसीला से अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुमा आमीन। अजीज़ों, गुज़श्ता रात जो कलाम खुदा पाक सुखन अपलोड किया गया, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और एक सवाल था जो काफ़ी लोगों ने पूछा और लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया के अंदर बहुत सारे बहन भाइयों ने उसे क्लियर भी किया। लेकिन मैंने सोचा कि इसे डिटेल्ड के साथ विद वर्सेस, विद होली स्क्रिप्चर्स, विद कलाम खुदा से हम इसको शेयर करेंगे। और वो सवाल कुछ यूँ था कि हमें गुस्से के ऊपर तालीम दी जाए, गुस्से के ऊपर तालीम दी जाए, क्योंकि आयत मुक़द्दसा कोट की गई थी कि गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मंतक क्या है, इसका पूरा सुनेरियो क्या है, क्या सिलसिला है ये सारा? गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका मतलब क्या है, गुस्सा कर या गुनाह ना कर? तो अज़ीज़ों, हम इसको तफसील के साथ आज देखेंगे कलाम खुदा में से ही। और कल के कलाम खुदा से आप लोगों ने बहुत बरकत पाई, मैंने बहुत बरकत पाई। जो कि टॉपिक था शौहर, बीवी और शैतान इब्लीस। हमने जाना कि इस आयत का मतलब क्या है कि औरत कलीसिया में चुप रहे। इस आयत का मतलब हमने भरपूर गहराई से सीखा। सो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कलाम खुदा में से, खुदावंद जिंदा पाक कलाम में से आज के टॉपिक गुस्सा। गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर। तो अजीज़ों, इस कलाम खुदा के जब हम इस कलाम खुदा को शेयर करेंगे तो इसमें हमारी मरकज़ी आयत जो है वो हम लेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब। इन्हें एटीट्यूड्स ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, पहाड़ी आवाज़ भी कहा जाता है। और मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी हम 38वीं से 39वीं आयत पढ़ेंगे। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है गुस्सा के बारे में। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। यहाँ पर कलाम खुदा हमें बताया जा रहा है कि अगर कोई आपकी गाल पर एक तमाचा मारे तो आप दूसरी गाल भी उसकी तरफ कर दें। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, बड़े पुराने हमारे रिश्तेदार भी हैं, पंजाब में थे वो। तो मेरे वालिद साहब एक बात बताते थे, तो उनके एक अबाव अजदाद में रिश्तेदारों में वालिद साहब के कज़न थे। उनके एक कज़न जो थे वो डाकू थे। वो डाकू निकल आए, जो भी थी परेशानी मुसीबत जो भी थी। खैर वो डकैत थे, डाकू थे, डाकू करते थे, डकैती करते थे। अजीज़ों, उन्होंने जब डकैती की तो वो एक दिन ऐसा आया कि वो पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो उन्हें कानून के सामने पेश किया गया, जज के सामने पेश किया गया। तो जज के सामने उनका नाम लिया गया और नाम लेने के बाद कहा गया कि ये फलाना फलाना मसीह है जो इस डकैती के अंदर मुलविस पाया गया। तो अजीज़ों, याद रखिएगा, वहाँ पर मेरे वालिद साहब ने बताया कि वो जज ने देखा कि है मसीह भी ये काम कर सकते हैं, मसीह ये काम कर सकते हैं। मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मेरे वालिद साहब खुद मेरी उम्र के थे। तो उन्होंने बताया, वहाँ पे आवाज़ लगी कि भाई ऐसे ऐसे फलाना फलाना मसीह है, तो आइए आपकी पेशी है। तो जज हैरान हो गया कि ये मसीह ऐसे डकैती कर सकते हैं। उसने उस बुलाया डकैत को और बुलाकर कहा, यार तुमने बाइबल नहीं पढ़ी? सुनिएगा, उन्होंने कहा, यार तुमने बाइबल नहीं पढ़ी? जज उसको हैरानगी से पूछ रहा है, क्या तुमने बाइबल नहीं पढ़ी? बाइबल में तो लिखा है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। तू लोगों को मारता फिरता है, तू डकैतियाँ करता फिरता है, तू लोगों से पैसे छीनता फिरता है, तू गन पॉइंट पे लोगों को हरासान करता है, मारने पर मार भी देता है, फायर भी कर देता है। क्या तूने ये होली स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा? क्या तूने ये बाइबल मुक़द्दस की आयत नहीं पढ़ी? क्या तूने यीशु मसीह की इस तालीम को नहीं पढ़ा कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो? आप क्या कर रहे हो? आप कौन हो? तो अज़ीज़ों, याद रखिएगा, यीशु मसीह की ऐसी तालीम है जो कुल कायनात में मशहूर है।
دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جس نے یسوع المسیح کی یہ تعلیم نہ سنی ہو، اور وہ سن کے اس سے برکت پاتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ یہ غیر قومیں سیکھتی ہیں، انہی چیزوں کو سیکھ کے غیر قوموں کا دل پھٹ جاتا ہے، پھر وہ آتے ہیں مسیحت کی طرف کی ایسی تعلیم، ایسا درس دیا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنی محبت کرے، اتنی گہرائی کے ساتھ کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تماچا مار دے تو دوسری بھی آگے کر دے۔ وہ عزیزو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک کچھ یوں ہے کہ غصہ نہ کر، غصہ کر لیکن گناہ نہ کر۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے یسوع مسیح اپنے مبارک منہ سے اپنا کلمہ نازل کر رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دے، شریر کا مقابلہ نہ کر۔ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کر دے، شریر کا مقابلہ نہ کر۔ اب سنیے گا غور سے، بائبل مقدس فرما رہی ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی گال پر مارو۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ڈاکو گھس جاتے ہیں، ڈاکو گھس جاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، فائر لے کر آتے ہیں، وہ آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ نے گن رکھی ہوئی ہے تو آپ بھی اس کی جان لے لیتے ہیں۔ تو یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں۔ بائبل مقدس نے لکھا ہے کہ جو تلوار سے مارے گا وہ تلوار ہی سے مارا جائے گا۔ پطرس کو کہا جاتا ہے پطرس اپنی تلوار میان میں رکھے، تلوار سٹ نہ دے۔ سنیے گا جب پطرس کان کاٹتے ہیں گتسمنی باغ میں تو یسوع مسیح کہتے ہیں پطرس اپنی تلوار کہاں رکھ؟ میان میں رکھ، تلوار پھینک نہیں دے، اس کو کیا کر؟ میان میں رکھ، یعنی یہ تیرے ساتھ ہونی چاہیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں کئی آیتیں ملتی ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے، آپ نے یہ جو آیت سنی اس سے پہلے، اچھا میں اس کو بھی کلیئر کرتا چلا جاؤں، اوپر تم سن چکے ہو دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اس آیت کا ہی پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں، اس آیت کو ہی ڈی کوڈ کر لیتے ہیں۔ لائنس آف یہوشوا کلیسیا خدا روح القدس کے وسیلہ سے اسے آلریڈی ڈی کوڈ کر چکی ہے۔ 1 سال پہلے آپ دیکھیں گے 5 منٹ کا کلام خدا کیا جاتا تھا، اس پر سیریز تھی کہ جس کے کان ہوں وہ سننے کے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آپ یاہوے یری ہمارے چینل پر جا سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پر، وہاں پر آپ کو یہ ڈھیروں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو جن کی کنکلوژن کیا گیا۔ فیس بک چینل ارنسٹ اقبال بھٹی کے نام سے ہے، واٹس ایپ تو آپ کے میرے سامنے ہی۔ تو عزیزو جب ان کو آپ دیکھیں گے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ کیسا خدا ہے جو جڑا کہتا ہے تہاڈے دانتوں کو توڑے تو تسی بھی توڑ دو؟ نہیں دوستو، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ نے بائبل میں کوئی ایسی آیت پڑھی کہ کسی کا دانت کسی نے توڑا تو موسیٰ نے کیا چالا جائے بھی توڑ دے؟ آپ نے کوئی ایسی آیت پڑھی کہ کسی نے کسی کی آنکھ کٹی ہوئی تو کیا جا جا گہری بھی آنکھ کر دے؟ احبار کی کتاب پڑھیے، شریعت کی کتابیں پڑھیے کہ اگر کوئی آپ کا نقصان کر رہا ہے تو وہ اس کا ہرجانہ بھر سکتا ہے، اگر کوئی آپ کا نقصان کرتا ہے تو اس کے بدلے آپ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، یہ ساری آیتیں بائبل میں لکھا ہے، اس لیے دی گئی تاکہ آپ کو ڈرایا جائے، آپ کو وارننگ دی جائے۔ یاد رکھیے گا ڈرانے سے انسان جو ہے وہ سدھرتا ہے۔ کئی تو بڑی ٹھیٹ ہوں ڈرانا بھی نہیں سدھرتا، پھر وہ مرتے ہی نہیں۔ تو پتہ ہے نا زمین کھول گئی تو 3000 بچ جا پہ پھر اڑتے ہوئے سپ بھی آئے سن تو مارتے ہیں، پھر ان کا حال بدتر ہی ہوتا ہے۔ جو دیکھ کے ڈر جائے وہ کافی ہے۔ جنہوں نے دیکھا مسیح کو اوپر اونچے پر لٹکے ہوئے سانپ کی شکل میں، پہلے یہ سانپ کی شکل میں تمثیلاً بات کی جا رہی ہے۔ یسوع مسیح خود یوحنا کی انجیل میں کہتے ہیں کہ مجھے اونچے پر لٹکایا جائے گا جیسے سانپ کو لٹکایا گیا، جیسے کی بات ہو رہی ہے، تمثیلاً بات ہوئی جا رہی ہے۔ تو اس برونز اسنیک کو، پیتل کے سانپ کو جب لٹکایا گیا تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے انہوں نے آفت آئی نہیں، انہوں نے ویکھیا تو انہوں نے کی توبہ کی۔ یسوع مسیح جڑا لٹکیا ہی سب تو پہلا تو صوبے دار رومی جو تھا غیر قوم کا، اسی نے توبہ کی، مسیح کو قبول کیا۔ عزیزو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تلوار پھینکنے کے لیے نہیں کہا، میان میں رکھنے کے لیے تاکہ تیرے پر کوئی اٹیک نہ کر سکے، ناجائز تجھ پر کوئی وار نہ کر سکے۔ ڈاکو آپ کے گھر آتا ہے، آپ کے پاس پسٹل ہے، آپ کو پسٹل پھینکنے کے لیے نہیں کہا گا۔ ہاں آپ سیفٹی میں، آپ سیلف ڈیفینس میں اس کے ٹانگ پر فائر کر سکتے ہیں، جان سے نہیں مار سکتے، آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اپنی سیفٹی کے لیے۔ لیکن اگر آپ گہرائی کے اندر مسیحت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میرا ابھی ایمان پختہ نہیں ہے، میں نے سیفٹی کے لیے رکھا ہے، اور ماحول آپ دیکھ رہے ایسا ہے جہاں پر یہ حملے ہوتے ہیں، تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے منع بھی نہیں۔ استعمال کرنے کے لیے الگ چارجز ہیں، الگ اس کے طریقہ کار ہے۔ تو دوستو آگے لکھا ہے کہ کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو اس کی دوسری گال
آگے اپنی دوسری گال اس کے آگے کر دیں. اس سے پہلے دیکھیں شریر کا سامنا کر. شریر اگر آپ کو 10 مکے مار رہا ہے تو آپ اس کو 20 مکے نہ ماریں. شریر اگر آپ کو 10 مکے مار رہا ہے تو آپ اس کو 10 ہی مکے نہ ماریں. ہاں جب دیکھیں کہ لڑائی ایسی پھڈا بڑھ چکا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ دنیاوی مثال ہے, اس کو روحانی مت لیجیے گا, کیونکہ یہ ساری باتیں غصے پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. کسی نے کہا کہ دیکھیں جی ایٹم بم جو مارا گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں, اب سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ شروع ہوئی غالباً 1942 سے 1945 یا 46 تک یا 47 تک چلی, 4-5 سال چلی. بہت سی دنیا مری, غالباً 2 بلین لوگ مر گئے. تو جب 2-3 کروڑ لوگ مرے تھے, ان میں ایک بڑی مرنے کی جو سنکھیا تھی, تعداد تھی, وہ تھی ایٹم بم. امریکہ نے 2 ایٹم بم پھینکے اگست کے مہینے کے اندر, ایک 15 اگست کو, ایک 16 اگست کو. جب یہ پھینکے گئے, ایک ہیروشیما پر اور ایک ناگاساکی پر, کئی کروڑوں ہزاروں لوگ مر گئے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے کتنا غلط ہے, لیکن کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے کتنا صحیح ہے, کیونکہ ایٹم بم لگنے سے جنگ ختم ہو گئی. تھوڑوں کے مرنے سے زیادہ لوگ مرنے سے بچ گئے, ورنہ یہ پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں پھیل گئی. تو اس چیز کو سمجھیے گا. میان میں رکھنے کے لیے تلوار کا ہے, پھینکنے کے لیے نہیں, تاکہ نقصان زیادہ نہ ہو. اور اگر کوئی آپ پہ اٹیک کرنے آ رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں اس کے پاس بھی ہتھیار ہے, میں نے اس پہ اٹیک نہیں کرنا. اور اگر اس کا وار کرنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کو وار نہیں ماحول سمجھ رہا تو آپ اس کا وار کر سکتے ہیں, خاص کر جان لیوا نہ ہو, زیادہ نقصان دہ نہ ہو. کوشش کریں ڈرانے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کوڑا بنایا تھا, بائبل میں کہیں نہیں لکھا وہ کوڑا کسی کو مارا گیا. وہ کوڑا بنا کر جب ہیکل مقدسہ کو کاروبار سے صاف کیا گیا, ان کاروبار کو بگایا گیا, تو وہ کسی کو مارا نہیں. دیکھ کے سب بھاگ گئے. ان کے جو گلے تھے وہ بھی خداوند نے الٹا دیے, اور جتنے وہاں پر بکریوں کے گلے بنے ہوئے تھے وہ بھی. آپ کو پتہ ہے بکریوں کے گلے, کبوتروں کے گلے کیوں تھے وہاں پر؟ وہ اس لیے تھے, سکے کیوں پھینکے گئے, اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا آپ نے. وہ پیسے لے کر بکری دیتے تھے, جا کے اندر قربانی کرو. پیسے لے کر کمری اور کبوتر دیتے تھے, جا کے اندر کیا کرو, قربانی کرو. سوختنی قربانی چڑھاؤ, خطا کی قربانی چڑھاؤ, ذبیحہ کیجیے, اور گناہ کی قربانی, جرم کی قربانی چڑھائی. اس طرح ہیکل کے اندر ہی کاروبار شروع ہو گیا. ہیکل کے اندر ہی کاروبار شروع ہو گیا. آج بھی آپ کئی چرچز میں جاتے ہیں, اسٹیچو بنا ہوتا ہے, اسٹیچو کے اوپر ہار چڑھانا ہوتا ہے. یا اکثر آپ مریم باغ کے میلے پر جاتے ہیں, نہ جائیں اگر تو آپ جا کر ہار چڑھاتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے وہ ہار بات میں جاتے گئے, وہ پکڑ کے بھائی ٹیبل کے اوپر رکھ لیتے ہیں. اور یہ چرچوں کے اندر ہوتا ہے. منگل والے چرچ چلے جائیں, آپ کو بخوبی یہ چیزیں نظر آئیں گی. جو آپ وہ بت کے اوپر چڑھاتے ہیں, وہ بت سے اتار کے واپس لیا جاتا ہے. یہی کاروبار اس وقت ہوتا تھا, یہی کاروبار آج ہو رہا ہے. یسوع نے اس وقت کوڑے مار کے سب کو بگایا, تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اسی اس کلیسیا کے حصے ہو, آپ کو یہ کرنا چاہیے. اتنی عقل ہے ہمارے اندر, اتنی سمجھ ہے ہمارے اندر. خیر ہم آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک گال پر تماچا کھایا ہے تو دوسرا بھی آگے کر دے. کوئی آئے تو اٹے کا رکھ کے چپیڑ مارے, میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا دوسری اس کے آگے کرو. اس سے آپ ڈیبیٹ کیجیے, اس سے آپ بات کیجیے کہ آپ نے مجھے کیوں مارا. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر اکثر غیر قومیں اسے کانٹرڈکٹ ورس کہتے ہیں, کانٹرڈکشن کہتے ہیں. بائبل کے اندر کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے, بائبل اپنی ہی مخالف باتیں کرتی ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا کہتا ہے. یسوع مسیح کی معرفت لکھی گئی یوحنا کی انجیل ہے, اس کا 18واں باب اور 19ویں آیت سے عنوان میں پڑھتا چلا جاؤں گا 23ویں آیت تک. سنیے گا غور سے کہ یسوع مسیح کو جب تھپڑ لگا تو کیا انہوں نے اپنا گال آگے کیا؟ کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی تھپڑ لگے تو گال آگے کر دو. تو کیا یسوع مسیح کے جب تھپڑ لگا تو انہوں نے آگے گال کیا؟ تو مسلمس اور ہمارے ہندو بہن بھائی اس آیت کو کافی کوٹ کرتے ہیں. آج آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا, سنیے گا. پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا. یسوع نے جواب دیا کہ میں دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں. میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں. میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی, اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا. تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے
ان سے کیا کہا؟ دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو اس کے پاس کھڑا تھا یسوع کے تمانچہ، سنیے گا غور سے، یسوع کے تمانچہ مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ اب یسوع مسیح کا جواب سنیے۔ یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یسوع مسیح کو دوسرا گال بھی آگے کرنا چاہیے تھا اپنے کہے کے مطابق کہ بھائی میں تینوں کیا ہے کہ جدو کوئی ایک منہ تے چپیڑ مارے تو دوجی بھی آگے کر دو۔ اب یسوع مسیح کے منہ پہ تمانچہ پڑا، چپیڑ پڑی، تو ان کو چاہیے تھا وہ اپنا دوسرا گال بھی آگے کرتے، تو یسوع مسیح کرتے کیا؟ سنیے گا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، یسوع مسیح جواب دیتے ہیں کہ اگر میں نے برا کہا، سنیے گا، اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے، یعنی کہ جے میں کوئی گل پیڑی کی تھی تو چل میں دس میں کی پیڑی گل، مجھے بتاؤ میں نے کیا برا کہا، اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ کیسی خوبصورت آیت ہے یہ۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہے تو چل ٹھیک ہے تو مینوں مار ہے، چل پھر دس میں کی غلط کیا، اچھا جے پھر میں صحیح کیا ہے تو مینوں یہ دس تو مینوں مارن کیوں دیا ہے؟ یسوع مسیح نے دوسرا گال آگے کیوں نہیں کیا؟ عزیزو یاد رکھیے گا، مسیح کے لیے مکے کھانا اچھی بات ہے، مسیح کے لیے مکے کھانا پسندیدہ ہے۔ نئے عہد نامے میں کرنتیوں کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انجیل کی منادی کے لیے مکے کھائے ہیں۔ اب بات کیا ہو رہی تھی؟ یہ تو انجیل کی منادی کے لیے کم تھی، اور اپنا پرسنل غصہ ان کو زیادہ تھا، ذاتی غصہ ان کو زیادہ تھا کہ ساڑیاں کرسیاں پیچھے پہ گئے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی چرچز کے اندر جب کوئی بچہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کلام خدا کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ کچھ سوال کرتا ہے اپنے پاسبانوں سے، تو وہ کہتے ہیں اس کو فارغ کرو کیونکہ ہونا ہے سوال کرنے لگے، اس کو پتہ ہے یہ میری دکان بند کر دے گا۔ اسی طرح یہ فقی فریسی اور یہودی اور لاوی کا جو قبیلہ تھا، سردار کاہن تھے، ان کو پتہ تھا اب یہ ہماری دکان بند کرے گا، اور یہ بالکل جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ پرسنل ذاتی رنجش میں، جنہوں پنجابی جنہیں کہتے کھنا سے جا کے تھپڑ مار دیتا، جا کے کی کر دیتا؟ تھپڑ مار دیتا۔ اب یسوع مسیح تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کو پتا تھا یہ مجھے کلام کی خاطر نہیں مار رہے، یہ مجھے اپنی سیٹوں کی خاطر مار رہے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے بتا تو نے مجھے کیوں مارا؟ میں نے غلط کہا تو ٹھیک ہے، بتا کیا غلط کہا، اور اگر صحیح کہہ رہے تو بتا پھر مجھے مارا۔ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں گتسمنی باغ کے بعد جب ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، کیا یسوع مسیح نے یہ سوال کیا؟ کیا یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ نہیں، وہ مسیح کی خاطر تھا، وہ خدا کی خاطر تھا، وہ انجیل کی خاطر تھا۔ انجیل کی خاطر اگر آپ کو کوئی مارے نا تو خوشی خوشی مار کھاؤ۔ انجیل کی خاطر آپ کو مارے تو ایک گال نہیں دوسرا بھی آگے کر دو، لیکن اگر کوئی ذاتی طور پر آپ پر حملہ کرے، آپ کا حق کھائے، آپ کا حق آپ سے چھیننے کی کوشش کرے، تو آپ کم از کم بات کرنے کی قدرت رکھتے ہو، آپ اپنے حق پر سوال اٹھا سکتے ہو۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے یسوع مسیح نے یہ بڑے پیار سے پوچھا، بڑی دھیمی الفاظ سے، یہ غصے میں پوچھا کہ ہاں بھائی تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ میں نے کیا غلط کہا؟ اور اگر میں نے صحیح کہا تو اب تو پھر مجھے بتا کہ تو نے مجھے مارا کیوں؟ غلط کیا تو مجھے بتا میں نے غلط کیا کہا، اور اگر صحیح کیا تو یہ بتا تو نے مجھے مارا کیوں؟ کسی کی جرت نہیں تھی وہ بولتے، انہوں نے بھیج دیا آگے، اس کو آگے روانہ کرو۔ تو عزیزو یہ ہے قدرت خدا کی، اسکرپچر کو سمجھیے گا، کلام خدا کو سمجھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ حق کے لیے آپ بول سکتے ہو، لیکن انجیل کی منادی کے لیے اگر آپ پہ اذیت اٹھائے تو خوشی مناؤ۔ آپ دیکھتے پترس اور یوحنا کو جب شانٹے بجتے ہیں، انہوں نے شانٹے بہ رہے ہوتے ہیں، ہنٹر پڑھتے انہیں کوڑے پڑھتے ہیں، تو پترس کہتا ہے یوحنا خوشی منا، یوحنا کیا کر خوشی منا، کیونکہ ہم مسیح کی خاطر ستائے جا رہے ہیں۔ تب خوشی منانے کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں تو آپ پوچھ لیے، آپ خوشیاں منائیے، اس کے بعد غصہ وہاں پر آنا چاہیے آپ کو جہاں پر آپ کے حق کی بات ہو، آپ کا حق چھینا جا رہا ہو تو وہاں پر غصہ آنا چاہیے، لیکن وہاں پر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ آئے لیکن گناہ نہ ہو، غصہ آئے لیکن گناہ نہ ہو۔ یسوع مسیح نے بھی غصہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کو جب انہوں نے ایک مصری اور ایک خدا کے انسان، خدا کے لوگ عبرانی کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے مصری کو قتل کر دیا۔ یسوع مسیح نے یہ حکم نہیں تھا دیا، کروانے ان سے قتل ہی تھے، لیکن وہ وقت صحیح نہیں تھا۔
انہوں نے مسیحت کے اندر اور آگے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے چلے گئے جو کہ ان کے لیے گناہ ٹھہرا. تو غصہ کیا اور ساتھ میں کیا کر لیا؟ گناہ بھی کر لیا. غصہ کیا اور ساتھ میں کیا کر لیا؟ گناہ بھی کیا. یہ غصے کی آیت جو تھی خداوند یسوع مسیح نے اس لیے دی کہ غصہ نہ کر. اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سنیے گا غور سے. متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کے پیچھے چلے جاتے تو 21ویں آیت میں لکھا ہے، تم سن چکے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کے سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنے بھائی پر جو غصہ ہوگا وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور اپنے بھائی کو جو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اسے احمق کہے گا وہ آتشی جہنم کی سزا کا وارث ہوگا. اب یہاں پر بائبل مقدس فرماتی ہے کہ غصہ تو دور کی بات ہے، آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں. یہ بھائی کی بات کیوں کی گئی؟ پہلی بات تو مسیحیت میں آپ کا پڑوسی کون ہے؟ سارے ہی ہیں، پوری دنیا. پھر مسیحیت میں آپ کا بھائی کون ہے؟ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا وہ آپ کا بھائی ہے. اب یہاں پر ٹپیکل جسمانی بھائی کی بات کی جا رہی ہے. یہ جسمانی بھائی اس کی بات کی جا رہی ہے حابل اور قائن کی. حابل اور قائن کی جب آپ سٹوری کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک نذرانہ قبول کیا جاتا ہے، دوسرے کا قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے دل میں پختگی ہوتی ہے. تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے. لیکن جب قبول نہیں کیا گیا تو خداوند نے کہا تیرا منہ کیوں پسارا؟ چل ٹھیک ہے، جو بھی اپنی گفتگی فارغ کر، دوبارہ سے میرے پیچھے چل. لیکن نہیں، اس نے شیطان کی مانی، اور جب شیطان کی مانی تو وہ غصہ اندر اتنا پیدا ہو گیا اندر میں بلاسٹ ہوا. غصہ اندر رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بارود کے خزانے کے اوپر ماچس جلتی ہوئی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے دل میں جو ہے وہ کہہ دیں، غصہ کریں لیکن گناہ نہ کریں ورنہ قتل ہوں گے. ورنہ کیا ہوں گے؟ قتل ہوں گے. انسانیت کے قتل ہوتے ہیں، جسمانیت کے قتل ہوتے ہیں. تو غصہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا. یسوع مسیح تو کہتے ہیں کہ خون نہ کرنا، لیکن میں کہتا ہوں غصہ نہ کرنا. وہ غصے کو خون سے تشبیہ دیتے ہیں کہ قائن نو غصہ آیا تو انہیں اپنا ٹھڈ دا جمیا نہیں ویکھیا، انہیں اپنے ٹھڈ دا جمیا نہیں ویکھیا تو انہیں انہوں بھی پھڑ کے مار چھڑیا. اس لیے کہتے ہیں کہ غصہ آتا ہے، غصہ آنا بھی چاہیے. کیسی باتوں پہ میں آپ کے سامنے پیش کرے دیتا ہوں. مثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 13ویں آیت. مثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 13ویں آیت. عزیزو بہت ہی خوبصورت آیت مقدسہ ہے، غور سے سنیے گا کہ کلام خدا میں کیا مرغوب ہے. کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے، مثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پاک سخن میں جو لکھا ہے کہ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا. اور بچیاں نو چھڑی نہ بندہ ادو ہی مار دے جو غصہ آیا. بچیاں نو چھڑی نہ ادو ہی مارتا ہے بندہ جدو غصہ آیا ہوتا ہے. بچے کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا. تو اسے چھڑی سے مارے گا تو اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا. اس کی جان کو کس سے بچائے گا عزیزو؟ پاتال سے بچائیں گے آپ اپنے بچے کی جان. آپ نہیں چاہتے آپ کا بچہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے. اور اگر اب یہ بات کی کیا کی جا رہی ہے، کلام نہیں پڑھتا، دعا نہیں کرتا، اس پر چھڑی اٹھائیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے. ہمارے ماں باپ کو تو، ہمارے باؤ اجداد کو، ہمارے پاس والوں کو تو غصہ ہی نہیں آتا. آپ مجھ سے یا میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جب مجھے غصہ آتا ہے کلام میں، جب کوتاہی کرتے ہیں بائبل یا دعا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے. میں ایک چشمدید گواہ آپ کے سامنے ڈھیروں بلکہ لا سکتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں لائنز آف یوشع گروپ کے اندر ہمارے بڑے سورما ہیں، خدا کے بڑے سورما ہیں. ان کی میدی مائیوں پہ مجھے کلام کا موقع ملا، میرے جگر کے ٹکڑے بھی ہیں. لیکن جب کلام ہوا تو میں نے خود یہ باتیں سوچیں کہ بھائی کیا آپ روز کلام پڑھ رہے ہیں، بائبل پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. بولا تو سچ ہی تھا انہوں نے، لیکن سچ کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. بہت ہی بروٹلی ان کو میں نے رپلائی کیا، سخت الفاظ استعمال کیے ضرورت سے زیادہ. لیکن آج اس کا اثر یہ ہے کہ وہ سخت الفاظ کو انہوں نے تنبیہ میں لیا اور آج کلام خدا پڑھ کے انجیل کی منادی کرتے اور کئی روحیں بچانے کا وہ باعث ہے. اور خدا ان کے فضل سے وہ آگے بھی کئی روحیں بچائیں گے. ایسے ہوتا ہے. یہ کہا گیا ہے اس آیت مقدسہ میں کہ اپنے بچے پر چھڑی اٹھانے سے وہ مر نہ جائے گا بلکہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا. اسی طرح آپ افسیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں، افسیوں 4 باب اس کی 26 سے 27 میں.
जो 4 बाब उसकी 26वीं से 27वीं में लिखा है, गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो, गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफ्तगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। सूरज डूबने तक ਤੁਹਾਡਾ गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, सुलह हो जानी चाहिए, तद फिर तुसी इब्लीस को मौका दोगे, गुस्सा अंदर रहेगा, इब्लीस दिन ब दिन होर अंदर गुस्सा पाता जाएगा, होर गल्लां पाता जाएगा, होर ਤੁਹਾਡੀ सोच ਨੂੰ टॉर्चर करता जाएगा। तुम सोचोगे इंज नहीं तो इंज, इंज नहीं तो इंज, पता नहीं की हो रहा है, मैंने की कह छड़ा, मैं इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा। फिर आखिर में होता है ब्लास्ट, फिर आखिर में होता है ऐसा काम जो नाकाबिल बर्दाश्त होता है, मसीह को नाराज़ करता है और शैतान को वो काम खुश करता है। तो अजीज़ों, आखिरी आयत मुक़द्दसा हम देखेंगे कि इमसाल की किताब में एक और बात भी कही गई है, एक और बात भी कही गई है गुस्से ही के बारे में। आप देखते हैं 23वें बाब में जो हमने आयत पढ़ी, लेकिन आप देखते हैं 22वें बाब में उसके 24वीं आयत को जब पढ़ते हैं, ये बड़ी खूबसूरत एक आयत है, इसको सुनिए गौर से। ये गुस्से के खिलाफ है बात, गुस्से के खिलाफ बात की गई है, जहाँ पर लिखा है गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गज़बनाक शख्स के साथ ना जा, मुबादा तू उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। अब इस आयत का मतलब क्या है अजीज़ों, सुनिएगा गौर से। ये गुस्सा उस इंसान के बारे में बात की जा रही है कि जो गुस्से में गुनाह करता है, जो गुस्से में गुनाह करता है। ये मसीह के लोगों की बात नहीं की जा रही, मसीह के लोगों को समझाया जा रहा है। इंज दे बंदे को ना जड़ा जड़ा गुस्से दे विच पता नहीं की करता। हमने कल ही आयत पढ़ी तमुतीस के खत में कि मर्द जो है वो अपने पाक हाथों को उठाकर बिना गुस्से और तकरार के दुआ करे, यानी दुआ जो तुम करो तुहाडे दिल च किसी लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुहाडे दिल च किसी लिए तकरार नहीं होनी चाहिए। वो गुस्सा करने के लिए मना नहीं कह रहा, वो कह रहा है जब दुआ करे तो तब गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप खाकसार हो जाए, वरना गुस्से में तो उसके लिए उल्टी सीधी बातें करेगा, तू कलाम को भूल जाएगा, उसी पर कलाम करता जाएगा, उसी के लिए दुआ करता जाएगा। और अक्सर लोग बददुआएं भी देते हैं, तो कलाम में भी यही बात है कि आप जब कलाम करें तो आपके सामने कोई ऐसा शख्स हो जिस पर आपको गुस्सा हो तो गुस्सा भूल जाए, वरना आप सारा कलाम उसी पर कर देंगे, तो वो ठोकर का बायस होगा आप सबके लिए। वैसा लगेगा जैसे ये मुझे ही पिन पॉइंट किए जा रहा है। तो अजीज़ों याद रखिएगा, बाइबल मुक़द्दस में ये चंद आयतें हैं और ये गुस्सा उस इंसान के लिए कहा जा रहा है, और ना दोस्ती ना करो जड़ा नहायत ही ख़तरनाक डेंजर इंसान है, जो गुस्से में गुनाह करता है और गुनाह की हद को पार कर देता है, फिर उसके गुनाह आसमान तक जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए खुदा ने कहा है साइड पे हो जाओ। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बात देता हूँ, खुदा को गुस्सा कौन दिलाता है? जो बुत बनाते हैं। खुदा को गुस्सा कौन दिलाता है? जो ऐसे काम करते हैं जो बाइबल में नहीं लिखा। खुदा को गुस्सा कौन दिलाता है? जो पुरपटों पे नाचते हैं। खुदा को गुस्सा कौन दिलाता है? जो पता नहीं कौन सी ज़ुबान बोल के कहते हैं ये खुदा की ज़ुबान है। तो खुदा को गुस्सा ऐसे लोग भी दिलाते हैं जो बाइबल से बिल्कुल आउट है, उनके लिए खुदा कह रहा है कि मेरे लोगों साइड पे हो जाओ, वरना क्या होगा, वरना मरोगे। क्या नहीं लिखा बाइबल मुक़द्दस में, ये ईसाई की किताब में कि ऐ मेरे लोगों इस बाबुल में से निकल आओ। बाबुल यानी बुराई में से, इस बुराई में से निकल आओ, ये ना हो इस बाबुल पर आई हुई आफतें तुम पर भी आ जाए। क्या आपको नया है? मैं पौलुस रसूल नहीं कहता कि रूहों को परखो, अगर रूह खुदा के मुताबिक है ठीक है, वरना उसे छोड़ दो, जाने दो, उसमें से निकल आओ। नहीं रहे उनके साथ। अगर आप उनके साथ हैं तो आप उनके तमाम गुनाहों में मुलविस हैं। भाई यहाँ तो वहाँ से निकल आए, यहाँ उनको समझाएं। दो काम है बाइबल मुक़द्दस में, नूर और तारीकी आपस में मिल नहीं सकती। नूर के फर्जंद और तारीकी के फर्जंद हमेशा दावत में रहते हैं, एक साथ मैच होंगे तो यहाँ तो फिर आप दोनों नूर है तो या आप दोनों तारीकी हैं। ये नहीं कह सकते कि मैं इसके साथ रह रहा हूँ तो ये है तो ऐसा है वैसा है, नहीं। दो काम लिखे, या तो उन्हें छोड़ दो या उन्हें समझाओ। समझाना कब है ये आप बेहतर जानते हैं। जब कुछ सीखेंगे, कुछ आता होगा तो समझाएंगे ना। पैदाइश से मुकाशवा तक पढ़ेंगे तो कुछ समझाने के लायक होंगे। खुदा से रुल कुदस मांगेंगे तो आप समझाने के लायक होंगे ना। तो मैंने ऐसे कई बहन भाई देखे हैं जो बुतों के पास जाते हैं लेकिन वो कहते हैं हम बुतों को नहीं मानते। तो पता नहीं है कौन सी साइंस है भाई, क्या समझना चाह रहे हैं। अगर तो वो बीच में यीशु का काम कर रहे हैं, लोगों को वहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ईमान भी वही है, करना भी वही है सब कुछ, तो फिर खुदा आबादी सुनता। खैर, अमाल की किताब में आखिरी आयत मुक़द्दसा हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल को भी गुस्सा आया था। मुक़द्दस पौलुस रसूल को गुस्सा आया और बड़ा ख़तरनाक गुस्सा आया। अमाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी हम देखते हैं
पहली से 5वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या लिखा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ पर एक सिलसिला होता है, तो यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, गौर से सुनिएगा। पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ए भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार काहिन हनन्याह ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि इसके मुंह पर तमाचा मारो। इसके मुंह पर क्या मारो? तमाचा मारो। अच्छा ठीक है। पौलुस ने ये बात सुन ली, तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने उससे कहा, ऐ सफ़ेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। हालेलुया, सुनिएगा, हालेलुया। मैंने सफ़ेदी फिरी हुई दीवार पे किया है, हालेलुया दूसरे जुमले पे नहीं किया कि खुदा तुझे मारेगा। अब सुनिएगा, खुदा का सुरमा कहता है सफ़ेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे क्या मारेगा? खुदा तुझे मारेगा। तू शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ कर, तू शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? मैंने क्या गलत कहा है भाई? मैंने क्या गलत कहा है? यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई आपका हक ले तो आप आवाज़ उठाएं, लेकिन गुनाह ना करें। गुस्सा करें लेकिन गुनाह ना करें। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया, तो तू मुझे क्यों मारता? अगर मैंने गलत कहा तो मुझे बता मैंने क्या गलत कहा, और अगर मैंने सही कहा तो फिर बता तू मुझे मारता क्यों? इसमें कोई गुनाह नहीं है, गुस्सा है लेकिन गुनाह नहीं। पौलुस रसूल ने गुस्सा किया और साथ में गुनाह भी कर लिया। सुनिएगा, पौलुस रसूल गुस्सा करके गुनाह कर रहे हैं। क्या सफ़ेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। आगे सुनिएगा, तू शरीयत के मुताबिक तू मेरा इंसाफ करने बैठा, लेकिन शरीयत के मुताबिक मेरा इंसाफ नहीं करता। और चौथी आयत में लिखा है, जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है? और 5वीं आयत में लिखा है, पौलुस ने कहा, ए भाइयों, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है तो कौम के सरदार काहिन को बुरा ना कहे। हालेलुया। उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था, इसलिए इरादतन गुनाह नहीं कहलाया जाता। जो चीज़ें आपको नहीं पता, अगर आप वो कर बैठते हैं, बाइबल में लिखा है जब शरीयत ना थी आप गुनाह करते तो वो गुनाह नहीं ठहराया जाता। शरीयत के आने से गुनाह की पहचान है। तो पौलुस रसूल को नहीं था पता ये बंदा कौन है, उन्हें नहीं था पता ये सरदार काहिन है। उन्होंने कहा सफ़ेदी फिरी हुई दीवार। सफ़ेदी फिरी हुई दीवार किसे कहते हैं? दीवार बड़ी सोहनी है पर है सफ़ेदी फिरी हुई है, ये कभी भी डिग जाएगी। सफ़ेदी फिरी है, सीमेंट बजरी कोई नहीं लगा, ये सिर्फ सफ़ेदी फिरी हुई है। कोल जाओगे डिगेगे ध्यान आप तो मरेगी ध्यान भी मार दे। ऐसी सफ़ेदी फिरी हुई काहिनों को, सफ़ेदी फिरी हुए पासबानों पर अमल नहीं करना, जड़ी अपनी तालीम ला के फिर अंदर बजाय खुदा। एक आगे जब इन पैसेज को पढ़ते हैं, आगे खतूत के अंदर एक जुमला और आता है कि सफ़ेदी फिरी हुई कब्र। बस है तो बड़ी सफ़ेदी फिरी हुई, बड़ी खूबसूरत लग रही है, पर है वो कब्र। तो बाइबल मुक़द्दस में इंसान की ही किताबें लिखा है कि इंसान ऐसी राहों पर चलता है जिससे वो लगता है कि मैं दुरुस्त चल रहा हूँ, लेकिन उसकी आखिरत में क्या होती है? मौत होती है। क्या आप ऐसी तालीम पर तो नहीं चल रहे जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं दुरुस्त चल रहा हूँ, मैं खुदा की तरफ, लेकिन बाद में आपको दोज़ख में डाल दिया जाए? कि आप जिस तालीम पर, जो रिचुअल्स, जो आप बाप दादा के कहे हुए काम पर अमल कर रहे हैं, बाप दादा के कहे हुए कामों पर अमल कर रहे हैं, क्या वो खुदा ने कहे या अपनी तरफ ही लगे हुए हो? मार के दो जाइए किसी नहीं पता बात चुना क्या, जब मैंने नहीं पता तो मैंने इंज नहीं तो मैंने उंज नहीं। हम सारे काम कर रहे हैं, यही नहीं करते बस कि कलाम को पढ़ लें। तो सुनिएगा, पौलुस रसूल ने गुनाह तब किया, उन्हें पता नहीं था, उनका गुनाह गिरा नहीं जाता, और उन्होंने फिर फ़ौरन माफ़ी मांगी कि मुझे पता नहीं था कि ये कौम का सरदार काहिन है। तो चीज़ों याद रखिएगा, कलाम खुदा में हक़ के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, हक़ के लिए आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में आप गुस्से के साथ गुनाह नहीं कर सकते। आप गुस्सा करें, आपको कोई तंग करता है आप उससे गुस्सा करें, आप गाली नहीं दे सकते। गुस्सा करते हैं, आप कोई तंग करता है आपको गुस्सा करें, लेकिन आप उसका सर नहीं फाड़ सकते, आप उसके लिए बद्दुआ नहीं दे सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं लेकिन आप गुनाह नहीं कर सकते। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। सो आमीन। कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। हालेलुया।